عسکری سرگرمیوں سے سیاسی سرگرمیوں تک کا سفر، یہ تو پاکستان کی تاریخ میں سربراہان مملکت کی ایجنسی کا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے جیسے الزامات سامنے آتے رہے ہیں۔ مثلا صدر جنرل ایوب نے اس ایجنسی کا استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا، جبکہ جنرل یحییٰ نے اس وقت مشرقی پاکستان میں مختلف سیاسی جماعتوں پر نظر رکھنے کے لیے ISI کو استعمال کیا تھا، مگر یہ پولیٹیکل ونگ باضابطہ یا سرکاری طور پر ISI کا حصہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بنا۔ ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے اس ونگ کے ذریعے اپنے سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا تھا۔ اس وقت جو ذمہ داریاں جو پولیٹیکل ونگ کا حصہ تھیں، اب ISI کے انٹر ونگ کے زیر انتظام ہے، جو ملک کے اندرونی سیکیورٹی سمیت دیگر امور کی نگرانی کرتی اور اس سے متعلق معلومات اکٹھی کرتی ہے۔ واضح رہے کہ ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے خفیہ ادارے میں متعدد تبدیلیاں کی اور کئی نئے ونگز اس کا حصہ بنے۔ ISI کے اسٹرکچر سے متعلق ڈاکٹر ہینر کیسلنگ نے اپنی کتاب دی ISI آف پاکستان فیتھ یونٹی ڈسپلن میں ادارے کے تنظیمی ڈھانچے کو تفصیل سے بیان کیا ہے، جس کی معلومات ان کے مطابق خود ISI نے انہیں مہیا کی۔ یوں تو یہ عسکری ادارہ اپنی بساط میں اول نمبر پر ہے، چاہے ان کے مخالفین ان کو کیا کچھ نہ کہیں۔ ادارے میں سب سے بڑا ڈائریکٹوریٹ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو JIB، جبکہ دوسرا بڑا ڈائریکٹوریٹ جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس بیورو JICB ہے۔ جوائنٹ انٹیلیجنس بیورو کی سربراہی ڈپٹی DG کرتا ہے، جن کے ماتحت 5 ڈائریکٹرز ہیں اور ان کے ذمہ سیاسی جماعتیں، ازداد دہشت گردی، VIP سیکیورٹی، طلبہ اور لیبر جیسے ڈپارٹمنٹ۔ اس طرح جوائنٹ کاؤنٹر انٹیلیجنس کے سربراہی ڈپٹی ایکسٹرنل کرتے ہیں اور اس ڈائریکٹوریٹ کی ذمہ داریوں میں غیر ملکی شہریوں اور سفارتکاروں خود ISI اہلکاروں کی نگرانی بھی شامل ہے، جبکہ سیاسی سرگرمیوں کا حساب رکھتا ہے۔ تاہم ISI کا نام نہاد سیاسی ونگ مختلف ادوار میں متنازع بنتا جا رہا ہے اور اس پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ اگرچہ اس ونگ کا بنیادی کام کسی سیاسی سرگرمیوں اور لیڈران پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی ملک دشمن سرگرمیوں کا حصہ نہ بنے، لیکن مختلف حلقے یہ الزامات لگاتے رہے ہیں کہ یہ کردار مبہم اور مشکوک ہے۔ یوں تو اس ونگ کی سربراہی کرنے والا فوجی افسر وسیع اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ عسکری ماہرین کے مطابق ISI میں یہ عہدہ اتنا اہم ہے کہ ماضی قریب میں اس عہدے پر تعینات رہنے والا افسران بعد ازاں اس ادارے کے سربراہ بھی بنے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل ہیں۔ ملکی میڈیا کئی بار اس خبر کو اچھالتا رہا ہے کہ اس عسکری ادارے کے سیاسی ونگ کو ختم کیا جا رہا ہے، جیسا کہ ماضی میں ایسے مواقع بھی آئے جب اس ونگ کو ختم کرنے کی بات کی گئی۔ نومبر 2008 میں اعلان کیا گیا کہ ISI کے سیاسی ونگ کو ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی ذمہ داریاں اب IB نبھائے گی۔ یہ اعلان اس وقت وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا، لیکن اگلے ہی روز مقامی اخبار نے ایک سینئر افسر کا نام لیے بغیر کہا کہ اس ونگ کا کام روکا گیا ہے، تاہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا۔ اب ایک بار پھر سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا اس خبر کو بار بار اپنے مین اسٹریم میڈیا کی زینت بنا رہا ہے کہ سابق سربراہ ISI لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام الیکٹرانک میڈیا کی سرخیوں اور شہ سرخیوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ مثلا پاکستان کی سپریم کورٹ نے جمعہ کے دن اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی جانب سے ان کی برطرفی کے خلاف درخواست کی سماعت کی۔ دوران ملک خفیہ ایجنسی انٹر سروس انٹیلیجنس یا ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ فیض حمید کو نوٹس بھیجتے ہوئے مقدمے میں فریق بنایا ہے۔ اس مقدمے کا آغاز 2018 میں جسٹس شوکت عزیز صدیقی کی ایک تقریر سے ہوا تھا، جب بطور سینئر جج اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ISI پر عدالتی کارروائی میں مداخلت کا الزام لگاتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ISI کے اہلکاروں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے کہا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ 25 جولائی کو ملک میں ہونے والے انتخابات سے پہلے نواز شریف اور ان کی بیٹی مریم نواز جیل سے باہر نہ آئیں۔ اس خطاب کے بعد سپریم جوڈیشل کونسل نے انہیں برطرف کر دیا، جس کے خلاف شوکت عزیز صدیقی نے اپیل دائر کر رکھی تھی، تاہم اس اپیل پر سماعت نہیں ہو سکی۔ حال ہی میں ان کی اپیل کو سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کیا گیا۔ اس کے بعد جمعے کے دن عدالت میں ISI کے دیگر اہلکاروں سمیت جنرل فیض حمید کا نام بھی سامنے آیا۔ سماعت کے دوران شوکت عزیز صدیقی کے وکیل حامد خان نے کہا کہ ان کے موکل سے جنرل فیض حمید خود ملے اور بتایا کہ نواز شریف کو سزا ہو جائے گی۔ حامد خان کے مطابق شوکت عزیز صدیقی نے انہیں کہا کہ اگر آپ کو یہ پتا ہے تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ فیض حمید نے پوچھا کہ اگر اپیل آپ کی عدالت میں آئی تو آپ کی کیا رائے ہو؟ شوکت عزیز صدیقی نے جواب دیا کہ میں میرٹ پر فیصلہ کروں گا۔ جنرل فیض حمید نے کہا کہ اس طرح تو ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ شوکت عزیز کے وکیل حامد خان نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، ISI کے سربراہ رہنے والے جنرل فیض حمید سمیت سابق بریگیڈیئر عرفان رامے اور بریگیڈیئر فیصل مروت کو بھی فریق بنانے کی صداقت۔ اسے مقدمے کی سماعت کے دوران بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل نے کہا کہ ہمارے بندے کو استعمال کر کے کیوں کہا گیا کہ نواز شریف انتخابات سے پہلے باہر نہ آئیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ الزام فیض حمید پر ہے، تاہم عدالت نے بعد ازاں جنرل فیض حمید، بریگیڈیئر عرفان رامے، سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انور کانسی اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ
کورٹ کو نوٹس جاری کر دیے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پاکستان میں سابق فوجی جرنیلوں کو پہلے بھی عدالتوں میں بلایا جاتا رہا، جیسے کہ سابق آرمی چیف جنرل مرزا سلیل اسلم بیگ اور سابق ISI چیف جنرل اسد درانی کو عدالت میں بلایا گیا، اور سابق صدر اور آرمی چیف جنرل پرویز مشرف ٹرائل ہوا۔ عام طور پر تاثر یہ ہے کہ جرنیلیوں کو عدالتیں نہیں بلاتی اور نہ ہی ان کا ٹرائل ہوتا ہے، اس سے جب ایسا ہوتا ہے تو حیرانگی ہوتی ہے۔ تاہم سہیل وڑائچ کا کہنا تھا کہ بیوروکریٹ یا سیاستدان کا تو دور اقتدار میں ہی احتساب ہو جاتا ہے۔ نواز شریف اور یوسف رضا گیلانی کو اقتدار کے دوران سزا مل، لیکن جرنیلوں کو صرف تبھی بلایا جاتا ہے جب وہ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ سیاسی طور پر اگر دیکھا جائے تو یہ اس قسم کے سلسلے کو بند ہونا چاہیے، ایک عسکری ادارے کو دفاع کی مخصوص رہنا چاہیے۔